کسی شے پر بھی لعنت کرنا اس شے کے حق میں یہ بد دعا کرنا ہے کہ یا رب کریم اس چیز کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ناپسند ہے۔ یاد رکھیے گا کہ لعنت کرنا نہ تو انسانوں پر جائز ہے، نہ حیوانوں پر جائز ہے، اور نہ ہی انسانوں اور حیوانوں کے مابین کسی بے جان چیز پر لعنت کرنا جائز۔ اللہ رب العزت اس پر بہت ہی ناراض ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، آقا نے فرمایا کسی انسان پر، کسی مومن پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اسے قتل کر دینا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ لعن المؤمن کا قتل ہی، قتل کرنے کے مترادف ہے اس پر لعنت کرنا مومن پر، یعنی ان کا گناہ برابر ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ہوا پر لعنت، تیز ہوا چل رہی تھی، شاید کوئی نقصان ہوا ہوگا اس کا، یا ویسے بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں لعنت کے۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہوا پر لعنت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے اللہ کے بندے، یہ ہوا از خود نہیں چلتی، یہ رب تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا یاد رکھیے گا جس کسی چیز پر بھی لعنت کی جاتی ہے پہلے تو وہ لعنت اسی شے کی طرف بڑھتی ہے، اگر وہ چیز لعنت کی مستحق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دینے والے پر واپس پلٹ آتی ہے۔ اس پر کبھی کسی چیز پر بھی لعنت نہ کیا کرو۔ ایک دوسرے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب کسی شے پر لعنت کی جاتی ہے تو پہلے سیدھا لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے اوپر، کہ رب نے ان الفاظ کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ ادھر مقبولیت ہوتی ہے تو الفاظ پورے ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے الفاظ پورے۔ جب آسمان کی طرف لعنت کے الفاظ جاتے ہیں تو ان الفاظ کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ الفاظ دائیں بائیں ادھر ادھر ہر طرف جاتے ہیں، کہیں بھی ان الفاظ کو گھسنے کی جگہ نہیں ملتی، حتیٰ کہ پھر وہ الفاظ اس چیز کی طرف جاتے ہیں جس شے پر لعنت کی گئی ہے۔ اگر وہ شے مستحق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لعنت اسی کہنے والے کے سر پر آ کر برستی ہے۔ یعنی بندہ اپنی ذات کے خلاف پھر بد دعا کر رہا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس بندے سے بڑھ کر بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ لعنت اتنی بڑی خبیث چیز ہے، یوں سمجھے ایک عورت نے اونٹ پر لعنت کی تھی، انصار کی عورت تھی، اونٹ پر سوار تھی، اونٹ بدکنے لگا، جب اس نے اونٹ پر لعنت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اب اس اونٹ کو چھوڑ دیا جائے، یہ سواری کے قابل نہیں رہا، کیونکہ اس اونٹ کے متعلق یہ دعا کی گئی ہے کہ باری تعالیٰ اس اونٹ کو اپنی رحمت سے مرحوم کر دے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کو چھوڑ دیا جائے، اب یہ سواری کے قابل نہیں ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں میں آج بھی مجھے وہ واقعہ یاد ہے، گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ اونٹ چل پھر رہا تھا مگر کوئی اس کو پکڑ نہیں رہا تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے یہ لعنت سے ہمیشہ بچیے گا، کسی جانور ہو، انسان ہو یا حیوان، کسی شے پر بھی، حتیٰ کہ کافروں پر بھی لعنت کرنے سے بچو۔ ہو سکتا ہے کسی کافر کو رب تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دے، وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے، اہل اسلام میں سے ہو جائے، مسلمان ہو جائے، اور رب کریم اسے جنتی بنا دے۔ اس لیے کسی کے حق میں ہدایت کی دعا تو مانگا کرو پر لعنت نہ کیا کرو، کیونکہ اگر وہ مستحق نہ ٹھہرا، غیب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے کسی کے سینے کو، ہم کسی کے اندر کو نہیں جانتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مستحق نہ ہو اور ہمارے الفاظ آسمانوں کی طرف جائیں، یعنی آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں، کہیں بھی جائیں کوشش کریں مگر ہر طرف سے ان کو بند کر دیا جائے، اور رب کریم کی بارگاہ سے اعلان ہو اے آنے والے الفاظوں کہنے والے کے سر پر چلے جاؤ، کہ ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو رب کریم کی ناراضگی اور رب کریم کی رحمت سے دوری ہم اپنے لیے خود اختیار کریں گے، اور رب کریم جب ناراض ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔